مسلک کا تو امام ہے احمد رضا میرے، مسلک کا تو امام ہے احمد رضا میرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج دو ٹوک باتیں ہونی ہیں، آج اپنوں سے باتیں ہونی ہیں، اہل سنت بریلویہ مکتب فکر کے جو دوست ہیں ان سے باتیں ہونی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی پروفائل کے اوپر
شیئر کریں، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں، اور یہ آپ کا فریضہ ہے کہ لازمی طور پہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ کچھ میرے اوپر بہتان بازی لگائی جا رہی ہے اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں؟ کون سی غلط فہمیاں ہیں؟ اور کیا پروپوگنڈا ہو رہا ہے؟ کیا سازشیں ہو رہی ہیں میرے بارے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں؟ عقیدہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا کی سب سے بڑی جو تنظیم کام کر رہی ہے، ختم نبوت فورم، اس کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کون پہنچا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس کا لنک آپ نے شیئر کرنا ہے، خود بھی دیکھیں، اس پیغام کو سنیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کے پاس 2 منٹ ہے، انشاءاللہ 2 منٹ بعد ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں کہ قصہ کہانی کیا ہے، اور آپ اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ شیر بریلی امام احمد رضا خان، آپ کی کیا بات ہے! واہ واہ امام احمد رضا، آپ کی واہ واہ۔ انشاءاللہ آج بڑے منفرد موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، اور آج سے قبل اس موضوع کو میں نے جو ہے نا ٹچ نہیں کیا، مجبوری بن گئی کچھ کہ اس کو بھی ٹچ کیا جائے اور اس کے اوپر بھی کلام کیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت اور بریلویت، اس کے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے بارے میں، ختم نبوت فورم کے بارے میں، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی موضوع شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹ میرے بارے میں بنائی گئی ہے اور اس کا متن میں آپ کو سناتا ہوں۔ متن سنانے سے پہلے یہ پوسٹ مجھ تک ابھی پہنچی ہے اور بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے مجھے۔ اور یہ پوسٹ جس نے بنائی ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں، اور اس کی کرتوتوں سے میں بڑا پرانا واقف ہوں۔ میں سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ جو کام کرتے ہیں عمومی طور پہ کون کیا ہے، کیسے ہے، کیا کرتا ہے، سب جانتا ہوں۔ گزارش ہے کہ ہم نے ختم نبوت فورم کا ایک محاذ قائم کیا الحمدللہ، اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا محاذ الحمدللہ، اور ساری دنیا جانتی ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کوئی ڈکی چھپی بات ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا محاذ ختم نبوت فورم، جو کہ بیک وقت فیس بک، واٹس ایپ اور اس طریقے سے ٹویٹر، ٹیلی گرام اور جتنے بھی یہ یوٹیوب ہے، ان سب کے اوپر الحمدللہ ایک بہت بڑا اپنا کام رکھتا ہے، ورک رکھتا ہے الحمدللہ، وہ ہماری پہچان ہے۔ ہم نے اپنے واٹس ایپ کے گروپ بنائے
उनका नाम रखा खत्म नबूवत फोरम, नाम ही ग्रुप का ये रखा। शहरों के ग्रुप अलग बनाए, मुल्कों के ग्रुप अलग बनाए। अब उसके रूल बनाए, असूल बनाए। जब तक रूल ज़ाब्ता कायदा नहीं होता तो उस वक्त तक आप कोई काम कर नहीं सकते। हमने असूल ये बनाया कि ये जो कादियानी मरज़ई, चूंकि हमारे हर ग्रुप में होते हैं, मरज़इयों का काम ये होता है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये इस मौजू पे मैं आज आखिरी वीडियो बनाऊंगा, पहली और आखिरी। इसके बाद इस मौजू पे मैं कलाम नहीं करूंगा, ठीक है जी। इसलिए तवज्जो से सुन लें, और आइंदा मेरे मुतल्लक या खत्म नबूवत फोरम के मुतल्लक जहां कहीं भी बात हो तो दिफा आप लोगों ने करना है, और मेरी इस वीडियो को आपने शेयर करना है, और मेरे इस पैगाम को आपने फिर बताना है, ठीक है जी। आप मेरे वकील बन के काम करें। मैं वादे तौर पे आपके सामने हूं, और जो मुझसे सवाल आप करना चाहते हैं करिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। आपके कमेंट भी देखते हैं जनाब। यहाँ मरज़इयों का काम ये होता है, मरज़ई और इस किस्म के और लोग हैं, जैसा कि गोहर शैये हैं या इस तरह के और लोग भी जो कि इनसे मिलते जुलते इस कबील के जितने लोग हैं, ये ग्रुपों में आते हैं। इनका तरीका वारदात ये होता है, हर बंदे का तरीका वारदात होता है। इनका तरीका वारदात ये होता है कि चूंकि ये सारे मुसलमान मिलकर मरज़इयों को काफिर कह रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि इन सबको आपस में लड़वा दिया जाए। तो हमारी तरफ ये आएंगे ही नहीं, ये गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। अब इनका काम ये होता है, अगले बंदे का मसलक पहले पूछते हैं कि तू जो बात कर रहा है तू किस मसलक से है। जो खत्म नबूवत का मुजाहिद है वो इस हथगंडे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है जी। अब तो आप पुराने हो गए हैं और आप इस हथगंडे से वाकिफ होंगे। मरज़ई का काम ये होता है, अगले बंदे का मसलक पूछो, मकतबे फ़िक्र पूछो, इसका मकतबे फ़िक्र क्या मसलक क्या है, ताकि इसको उस तरीके से जो है ना फिर लड़वाया जाए। अब एक ग्रुप के अंदर देवबंदी है, वाबी है, शिया है और बरेलवी है और मरज़ई है। अब वो चार बंदे जो थे, बरेलवी, जनाब देवबंदी, वाबी और शिया, इन चार बंदों ने पकड़ा हुआ है कादियानी को, मरज़ई को, ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मर्जी का काम यह है कि क्यों ना इन दोनों को आपस में लड़वाया जाए। वो अब कोई ऐसी इबारत लेके आएगा जो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने इन देवबंदियों, वाबियों, शियों के बारे में कही है, समझिए आप। अब वो इबारत पेस्ट करेगा। अब अगर तो वो जो देवबंदी या वाबी था वो अगर इस हथकंडे से वाकिफ था तो फौरी तौर पर वो इस तरफ आएगा नहीं, इग्नोर कर देगा। और अगर वो नया नया बंदा है तो वो होगा ये कि वो बंदा इसके ऊपर कलाम करेगा, वो गालियां निकालेगा, वो गालियां निकालनी शुरू कर देगा आला हज़रत फाज़ले बरेलवी को। बात समझिए आप। अब होता यह है कि अब वो दो तीन बंदों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, मरज़ई बीच में से निकल जाता है, मरज़ई बीच में से निकल जाता है। ये होता है तरीका वारदात। बात समझ गए? वाज़े तरीन एक बात कही है, जो व्हाट्सएप यूज करता है, जो हमारे ग्रुपों में है और अरसे का है, वो इस हथकंडे को जानता है और मेरी बात की तस्दीक करेगा। दो चार बंदे तस्दीक करेंगे, कमेंट करें जरा, मैं जो बात कह रहा हूं क्या सच है, साथ साथ तस्दीक करते रहे ताकि सुनने वाले को वो जो है ना आगही मिलती रहे। जहां पे मैं गलत बोलूं आपने मुझे रोक देना है, टोक देना है। अच्छा जी, अब हमने रूल बनाए कि भाई हमारे ग्रुपों में कोई भी मसल की बात नहीं होगी, कोई देवबंदी वाबी शिया वाला चक्कर यहां नहीं चलेगा। यहां पे बात होगी तो रद्द मरज़इयत के ऊपर होगी और अकीदा खत्म नबूवत की बात होगी। क्या ये हमने जो रूल बनाया, उसूल और ज़ाब्ता बनाया, क्या गलत किया? इस मामले को देखते हुए एक अरसे का जब हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इस सारे मामले को, सारी गेम को हम समझते थे गेम क्या है, तो हमने ये रूल और उसूल बनाया, क्या गलत किया? कोई बता दे आप में से बैठे हैं। हमने उसूल बनाया कि कोई भी यहां पे मसल की बात नहीं होगी, और एक दो लड़के उनके फेसबुक के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेज हैं, फेसबुक के ऊपर उनके बहुत बड़े बड़े पेज हैं, और मुझे उन पे कोई शक शुबा नहीं है कि वो कट्टर सुन्नी और बरेलवी नहीं है। वो कट्टर सुन्नी भी हैं, कट्टर बरेलवी भी हैं, और अकीदे के कमाल के पुख्ता हैं। मैं तस्दीक करता हूं, मैं इकरार करता हूं, और बहुत आशिके रसूल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनको बेचारों को जो है हमारे मुतल्लक गलत फहमी हो गई,
गलत फहमी ये होगी कि हमने जब ये ग्रुप के अंदर उसूल ज़ाब्ते पोस्ट किए तो उन्होंने कहा ये क्या, हम तो जब जनाब वो कादियानियों की मुखालफत करते हैं तो हमें तो देवबंदियों की भी हमने मुखालफत करनी है, वाबियों की भी करनी है, शियों की भी करनी है, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने इस तरह की बातें की। हमने उनको समझाया कि ये देखें, ये महाज देखें, आप किस महाज पे लड़ाई कर रहे हैं। देवबंदियों के साथ, वाबियों के साथ, यशियों के साथ जो हमारे मामलात चल रहे हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पे वो लड़ाई करनी है, वो जो आपने मुकाबला करना है, मुनाजरा करना है, जो भी करना है, मुजादला करना है, वो किसी और मुकाम पे जाके करें। ये महाज वो वाला नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई और वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब का हमारा जो चैनल है उसके ऊपर वो वीडियो मौजूद है। मैं उसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो बनाई है, 2 साल पुरानी गालबन या 1.5 साल पुरानी वीडियो है। तो हमने एक पैगाम लॉन्च किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करने वाले ग्रुपों के जो काम करने वाले लड़के हैं उनके नाम ये पैगाम था कि भाई खत्म नबूवत के महाज के ऊपर इस किस्म के मामले नहीं होने चाहिए, नहीं तो यहाँ आप काम कर नहीं पाएंगे, काम कर नहीं सकते। ठीक है जी। यहाँ पे वो वीडियो मैं अभी तलाश कर रहा हूँ, वो मिलती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube के चैनल पे शायद आपने देखी हो, जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वो हमारा चैनल विजिट करते रहते हैं, तो उन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि ख़त्म नबूवत पे काम करने का तरीका कौन सा है। ठीक है जी। और वाबी सुन्नी शिया देवबंदी की लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए। बहरहाल YouTube के चैनल के ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जब उन लड़कों को रोका गया तो उन्होंने जनाब दोबारा जो है वो ही काम करने शुरू कर दिए। कभी देवबंदी के खिलाफ पोस्ट आ रही है, कभी वाबी के खिलाफ आ रही है, कभी शीये के खिलाफ आ रही है। मरज़ियत का काम तो वो करते नहीं थे और अकीदा ख़त्म नबूवत का तो इनको इतना खबर नहीं थी, लेकिन बस वो चूंकि एक था वो उनके अंदर, उन्होंने सिर्फ यही काम करना, यानी जबकि मरज़ई मौजूद थे, मरज़इयों के बारे में वो कोई काम करते नहीं थे। अब जो रूल और ग्रुप का असूल हमने बनाया उसकी बिल्कुल मुखालफत करते दिखाई दिए। हमारा तरीका ये होता है कि चाहे फिर कोई भी हो असूल की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको ग्रुप से हम रिमूव कर देते हैं, वो चाहे फिर कोई भी हो, वो चाहे बाद में जितनी भी मिन्नत समाजत करता रहे, भाई असूल बताया गया, बार बार वार्निंग दी गई, कोई भी हो तुम, हम अपने ग्रुपों में आपको रख नहीं सकते। अब उन्होंने, क्योंकि उनके पास फेसबुक का एक बहुत बड़ा महाज मौजूद था, उनके पास बड़े बड़े पेजेस मौजूद थे, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया। प्रोपोगंडा ये था, और ये एक उन्होंने एक पोस्ट मेरे सामने, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसका मतलब और उसके जवाब देता हूँ। प्रोपोगंडा ये किया गया कि एक मुतनाज़े शख्सियत, पोस्ट का नाम रखा गया एक मुतनाज़े शख्सियत, या उन्वान सुलह कुलियत नामंजूर, ये लिखा हुआ है सुलह कुलियत नामंजूर। ये इशू इतराज ही नहीं कि सैयद मुबशर रज़ा अहले सुन्नत नहीं, अत्तारी नहीं, अल्लामा खादम साहब रिजवी साहब के शिगिर्द नहीं, अल्लामा अबू दाऊद सादक साहब गुजरांवाला के मुरीद नहीं, और हमने तो ये कहा ही नहीं। वो कहते ये वाला इशू नहीं है, हमें पता है कि ये सुन्नी है, अत्तारी है, ये अबू दाऊद सादक साहब का मुरीद है, खादम साहब रिजवी का शिगिर्द है, अहले सुन्नत है, सब कुछ है, ये इशू नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और हमारे सवालों मुतालबात ये हैं, अजी ये सवालनामा एक पूरा तरतीब दिया गया है। क्योंकि ये पोस्ट अब बहुत गर्दिश करनी शुरू हो गई है और ना समझ लोग बदगुमानी कर रहे हैं, और हमें पूरा पूरा हक है कि हम हमारे ऊपर जो बदगुमानी कोई कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, बदगुमानी गुनाह होती है, तो उसको उस गुनाह से बचाया जाए और अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका तशफ़ी अमेज़ जवाब दिया जाए, हम हक बजानब है। अब सुने जी सवाल नंबर 1, अवाम अहले सुन्नत जमात की सैयद मुबशर रज़ा कादरी फोरम की ग्रुपों में मुखालफत क्यों हो रही है? अहले सुन्नत जमात, ये बहतान लगाया है कि अहले सुन्नत जमात की यानी बरेलवी मकतबे फिक्र की हमारे ग्रुपों के अंदर मुखालफत की जा रही है। कौन कर रहा है? सुन्नी कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूं, ये सरासर बहतान है, ये सरासर बहतान है, इसका कोई सबूत प्रूफ नहीं है।
ٹھیک ہے جی، بالکل ثبوت پروف نہیں ہے۔ اچھا جی، گروپوں میں مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ سید مبشر رضا ختم نبوت فورم والوں نے اہل سنت جماعت کے بزرگان دین اولیاء کرام کے سلاسل قادری، سہروردی، چشتی، بریلوی وغیرہ پر یہ کہتے ہوئے الزام اور بہتان لگایا کہ ختم نبوت فورم پر یہ لوگ آپس میں جنگ کرنے لڑنے لگ جائیں گے۔ اس طرح سید مبشر رضا نے اس انداز و بنیاد پر ان اولیاء کے سلاسل اور ان سے نسبت رکھنے والوں کی مخالفت کی آخر کی؟ بالکل نہیں، میں اقرار کرتا ہوں تمام سلاسل، چاہے وہ اتاری سلسلہ ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، جناب نظامی ہو، چاہے اویسی ہو، بلالی ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں اولیاء اللہ کے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں شاذلی سلسلے کا پیر ہوں، مجھے خلافت حاصل ہے الحمدللہ۔ اور جناب میں امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری کا مرید ہوں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں سر کے تاج ہیں، ان کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک نظریہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں واضح طور پہ کر رہا ہوں، واضح رپیٹ کرتا ہوں، شاید سننے میں غلطی ہو، میرا مسلک جو ہے میں کھل کے بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو بھی کہا حق ہے، حق ہے، ٹھیک ہے۔ امیر اہل سنت جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، حق ہے، میں اس کو منو ان تسلیم کرتا ہوں، یہ میرا عقیدہ اور مسلک ہے۔ جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں سراسر بہتان ہے، اور اس کا جواب تو آپ اللہ کو دیں گے، اس کا جواب آپ کو اللہ کو دیں گے جو بہتان آپ نے میرے اوپر لگایا۔ میں واضح طور پہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں اور مجھے ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ۔ عوام اہل سنت مجھ سے پیار کرتی ہے، عوام اہل سنت مجھ سے دیوبندی بھی پیار کرتا ہے، مجھ سے وابی بھی پیار کرتا ہے، مجھ سے شیعہ بھی پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بولتا ہوں، اس کی وجہ یہ میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بولتا ہوں، مجھ سے تمام مسالک پیار کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ بریلوی ہے، ان کو پتا ہے یہ عقیدے کی ہماری مخالفت ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بولے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے جی، ختم نبوت کے موضوع پر صرف مرزئی، قادیانی، نواز، خارجی، نجدی، وہابی، دیوبندی، منافق فرقوں کے اکابرین کی ویڈیوز ہی کیوں پوسٹ ہوتی ہیں، اور وہابی دیوبندی کو صرف ختم نبوت کا کام کرنے کی اجازت کیوں، جس سے مسلک دیوبند وہابیہ کی تشہیر ہو رہی ہے؟ یہ آپ لکھ رہے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جناب، یا میں نے ایسا کیا ہو کہ وہابیوں دیوبندیوں کی ویڈیوز کو تشہیر کی ہو، مولویوں کو پیش کیا ہو، یہ لو جی، یہ لو پکڑ لو، ان کو جیب میں ڈال لو۔ ایسا میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ بہتان لگا رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے جی، اگر کوئی سنی دلائل کی بنیاد پر پوسٹ کی صورت میں وہاں یہ بات کرے کہ خارجی، نجدی، وہابی، منافق، مرزئی، قادیانی، نواز ہیں، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسے غدار، فرقہ واریت کے الزام اور علماء کرام کا گستاخ اور قادیانی، کافر وغیرہ کی گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ میں نے آج تک نہیں کیا، سراسر جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بے بنیاد الزام ہے میرے اوپر، میں انکار کر رہا ہوں، ثبوت ہے تو پیش کرے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلک کی جنگ آج تک نہیں لڑی، میں صرف عقیدہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں ایک عرصے کا، میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے یہی کرنے دیا جائے، بڑی مہربانی، میں ایک کام کر رہا ہوں، صرف مجھے وہی ختم نبوت کا کام کرنے دیا جائے، کھچا تروئی نہ کرو، کبھی کوئی ادھر کھچ کے لا جائے، کوئی ادھر، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، چو مکھی لڑائی مجھ سے نہیں لڑی جاتی بھائی، میں ایک کام کر رہا ہوں، بس وہی کرنے دو مجھے تسلی سے۔ اور اگر آپ کا زیادہ لڈو پھوٹ رہے ہیں، زیادہ آپ کو کوئی وہ، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ ساری دنیا سن رہی ہے، تو کرو نا، پھر کس نے روکا، کس نے ہے؟ اچھا جی، اگر کوئی سنی دلائل کی بنیاد پر پوسٹ کی صورت میں وہاں یہ بات کرے
تو خارجی، نجدی، وہابی، منافق، مرزئی، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، سب بہتان ہے. بہت لمبی تحریر ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. سب بہتان ہے. آگے جی، اور آگے یہاں آخر میں جلن تو آگے لکھی ہوئی ہے نیچے، یہاں تک کہ اس گروپ سے ریموو کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. تمہیں یہ ہے مسئلہ کہ تمہیں روکا تھا کہ یہ کام نہ کرو ان گروپوں کے اندر. یہ جو مسلک کی لڑائی لڑنی ہے، مسلک کھیلنے، یہ کسی اور جگہ جا کے کھیلو. یہ وہ والا محاذ نہیں ہے. مرزئی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اصلی بات تو تم نے ایک لائن میں لکھی ہے، یہاں تک کہ اسے گروپ میں سے ریموو کر دیا جاتا ہے. یہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے اور تم نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جنگ لڑ رہے ہو، ایک عجیب سی لوگوں کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہو اور ان کو گمراہ کر رہے ہو. اچھا جی، آگے ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر صلح کلیت کے انداز میں فقط دیوبندی منافق فرقوں سے کام لیا جا رہا ہے اور مسلک حق سواد اعظم اہل سنت جماعت کے عقائد و نظریات اور اجماع امت و اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات و تعلیمات کے خلاف ہے. اور کون کام لے رہا ہے کس سے؟ میں تو خود کام کر رہا ہوں اکیلا. کون کس سے کام لے رہا ہے؟ میں تو اکیلا ہوں. یہ ہے ختم نبوت فورم. مبشر رضا قادری یہ ہے. میں اس سے کسی سے کوئی کام نہیں لے رہا. ہمارا ہر وہ ورکر ہے، مجاہد ہے، جو مسلمان ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کرتا ہے، مرزے پہ لعنت ڈالتا ہے. وہ گلی کا کتا بھی ہوگا، وہ بھی مرزے قادیانی کے اوپر لعنت ڈالے گا. اس کے بھی پاؤں چومنے کے لیے ہم تیار ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. رہی بات، میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ بریلویہ کے جو معاملات دیوبندیہ کے ساتھ ہیں، وہابیہ کے ساتھ ہیں، شیعوں کے ساتھ ہیں، وہ ہیں. میں اس کی پوری تصدیق کرتا ہوں. میں نے آج تک دفاع نہیں کیا، آج تک دفاع نہیں کیا. ہاں اب سنیں ذرا، وضاحت سن لیں. مولانا قاسم ننوتوی سے خطا ہوئی تحذیر الناس کے اندر، کتاب انہوں نے لکھی، اس کے اندر خطا ہوئی. اللہ فاضل بریلوی نے پکڑ لیا، کہا یہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے بھائی، اس میں طویل نہیں چلے گی. مولانا قاسم ننوتوی نے اس کے اوپر طویلیں پیش کی، نہیں یہ ہے میرا اصل میں مقصد یہ تھا، یہ تھا. اللہ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ بھائی کلمہ سری کے اندر کوئی طویل نہیں ہوتی، اس کی توبہ کرو. تم ایک بات لکھ رہے ہو، اس کی طویل کر رہے ہو، طویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر اللہ فاضل بریلوی نے اپنا فتویٰ دے دیا، کہا کہ یہ اسلام سے خارج کرنے والی باتیں ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ تحذیر الناس کے اوپر، آج تک میں نے تحذیر الناس کی اسی عبارت کا دفاع نہیں کیا، بلکہ ختم نبوت فورم کے اوپر جا کر دیکھ لیں. پچھلے دنوں ساحل کہلو ہمارا ختم نبوت کا مجاہد ہے، قادیانی مناظرہ گروپ کا ایڈمن ہے، اس نے اس عبارت کے اوپر جناب بڑا کلام کیا. میں نے ان کو روکا بھی کہ یہ دیکھیں یا اللہ فاضل بریلوی نے پہلے فتویٰ بھی دے چکے ہیں اور 100 سال سے جو ہے نا اس کے اوپر علماء کتابیں لکھ رہے ہیں اس ایک عبارت کے اوپر. ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی بھائی کمپرومائز ہے ہی نہیں، چاہے کوئی بھی، چاہے وہ لسانی سرکار ہی کیوں نہ ہو، صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار ہی کیوں نہ ہو، کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. یہ لوگ بھی انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو گئی ان لوگوں سے غلطی. کوئی یہ نبی تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی، ہو گئی. تو جناب ان کے جو مقلدین ہیں یا ان کے جو موتا کے دین ہیں، ان کو بھی چاہیے ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا واضح ترین سٹیٹمنٹ آج میں دے رہا ہوں. پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو کے اندر میں نے چیدہ اس کے بارے میں بیان کیا تھا اور ختم نبوت فورم کے اوپر. اچھا میں وہ بتا رہا تھا، ساحل کہلو نے جب لگائی تو میں نے اس کے اوپر اس کے رد میں 10 پوسٹیں لگائی. میں نے 10 پوسٹیں لائی. پھر ایک عرصہ وہ ناراض بھی رہے اور بھی کئی لوگ ہم سے ناراض ہوئے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. میں نے کہا غلط نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے بھائی. تحذیر الناس کی عبارت کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ واضح ترین سٹیٹمنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا جی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے جی صلح کل، یہ سوری صلح کل کی رٹ لگائی ہوئی ہے. یہ بڑی لمبی ہے یہ پوسٹ. مبشر شاہ صلح کل، مبشر شاہ صلح کل. وٹ از صلح کل؟ کیا ہوتی ہے صلح کل؟ کیا ہوتی ہے صلح کل؟ اچھا جی، نور و بشر علم غیب مصطفیٰ مسئلہ کو سید بشر رضا ختم نبوت فورم والے نے غیر اہم کہا. اچھا جی،
اور ویڈیو موجود ہے، بالکل موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ وہ اس تناظر میں ہم نے بات کی تھی کہ جب تم پوسٹنگ کر رہے تھے اور تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ وہ محاذ نہیں ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، بالکل میری سٹیٹمنٹ موجود ہے، لیکن وہ اس تناظر میں بنائی گئی تھی اور اس تناظر میں یہ ریکارڈنگ کروائی گئی تھی۔ تم لوگوں کو سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کے بندو یہ وہ محاذ نہیں ہے، یہاں مرضیت کی بات ہو رہی ہے، تم مسئلہ حاضر ناظر کو لے کے آ رہے ہو، مرو بشر کو لے کے آ رہے ہو، یہ وہ والا محاذ نہیں ہے۔ ایک اتنی موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی اور تم نے صرف اپنی ذات کے لیے اتنا جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک بندے کی یہ شرارت ہے، صرف ایک، اس سے پھر یہ آگے چلا ہے۔ ایک بندے کی شرارت سے یہ سارا چلا ہے، اور اس بندے کو بھی میں جانتا ہوں، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں پہلے عرض کر رہا ہوں، وہ اہل سنت ہے، عاشق رسول ہے، میرا بھائی ہے، لیکن اس کو میرے بارے میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ذاتی مسئلہ ہو گیا، تو اس کے اوپر میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی آگے پھر اور بڑا بہت لمبی چوڑی پوسٹ ہے، بہت لمبی۔ اچھا جی آگے لکھا ہوا ہے، نیچے جا کے لکھا جواب کا طلبگار، آگے نام بھی نہیں لکھا، چلو جی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھا ہمارا موقف جو ہم نے دے دیا، اور اس واضح ترین موقف سننے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی جناب گلا شکوہ ہو اور پھر بھی کوئی بات کرے تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ آخری میری اسٹیٹمنٹ سن لیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے محاذ کے اوپر صرف رد مرضیت ہونا چاہیے، صرف رد مرضیت، اور مرضی نواز جو ہیں ان کے بارے میں کام ہو، اور جناب اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں جھوٹے مدعیان ہیں جو مسیحیت کے یا مہدیت کے، ان کے متعلق رد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ میرا پیغام تھا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔